یہ کہانی ایک شہر کے ایک تاجر کی ہے جس کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کا سامان دور دراز کے ملکوں میں جاتا تھا اور خوب نفع ہوتا تھا۔ تاجر کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام زہرا اور چھوٹی کا مشترائی تھا۔ بچیاں ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تاجر کو بیوی کی موت کا بہت صدمہ ہوا، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک تو مرنے والی بیوی سے محبت اور دوسرا یہ خیال کہ سوتیلی ماں بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ وقت گزرتا گیا اور تاجر زیادہ تر وقت سفر میں گزارنے لگا۔ بچیوں کی پرورش کے لیے اس نے ایک بوڑھی آیا رکھ لی اور نوکروں کی ایک بڑی فوج جو ان کے اشارے کی منتظر رہتی تھی۔ گھر محل جیسا تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بلا وجہ لاڈ پیار سے دونوں بیٹیاں بگڑتی جا رہی تھیں۔ دونوں بہت خود پسند، ضدی، خود غرض اور بدتمیز ہو گئی تھیں۔ کوئی بات سننا انہیں گوارا نہ تھا۔ نوکروں پر ظلم کرنا معمول بن گیا تھا۔ معمولی بات پر ان کے بال کھینچ لیتے، کسی کے کان کاٹ دیتے یا کسی کو ڈنڈوں سے مارتی تھی۔ جب ان کا باپ گھر آتا تو نوکروں کی جھوٹی شکایتیں لگاتے اور ان سے پٹائی کرواتے۔ تاجر جب بھی آتا تو قیمتی کھلونے لاتا اور ان کے نخرے اٹھاتا تاکہ اپنی غیر حاضری کا ازالہ کر سکے۔ اس لاڈ پیار سے بیٹیوں کے دماغ اور خراب ہو گئے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی غصہ آتا تو قیمتی کھلونے اٹھا کر پھینک دیتی۔ زہرا کی آنکھوں میں پھر بھی کچھ شرم باقی تھی، لیکن مشترا تو بالکل ہی بے لگام تھی۔ ہر وقت گھر میں ہنگامہ برپا رہتا۔ جب وہ گھر میں ہوتی تو کوئی نہ کوئی اس کے ظلم کا نشانہ بن جاتا۔ وقت گزرا اور دونوں جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئیں۔ تاجر کو فکر لاحق ہوئی کیونکہ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے سفر کم کر دیا اور شہر میں رہ کر کاروبار سنبھالنے لگا۔ گھر میں وقت گزارا تو بیٹیوں کی فطرت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد ان کی شادی کر دی جائے۔ رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن دونوں کی بدتمیزی کا چرچا ہر طرف تھا۔ لیکن چونکہ کروڑ پتی تاجر کی بیٹیاں تھیں، اس لیے رشتے آتے رہے۔ مگر دونوں لڑکیوں کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی رشتہ انہیں پسند نہ آتا۔ ہر لڑکے میں نقص نکالتے، کبھی رنگ کالا، کبھی ناک چپٹی، کبھی قد چھوٹا تو کبھی آنکھیں چھوٹی۔ ہر رشتے کو مذاق بنا دیتے۔ آخرکار زہرا کی شادی ہو گئی، لیکن مشترا کو کوئی لڑکا پسند ہی نہ آیا۔ اس کی خود پسندی اور بدتمیزی اپنی حد سے بڑھ گئی تھی۔ لوگ ان کے گھر آنے سے ڈرتے تھے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ تاجر کا ایک دوست تھا جس کا بیٹا حسن تاجر کے ساتھ کاروبار میں شراکت دار تھا۔ دوست کی وفات کے بعد حسن نے سارا کاروبار سنبھال لیا۔ وہ نیک، محنتی اور سمجھدار نوجوان تھا اور تاجر کو باپ جیسی عزت دیتا تھا۔ ایک دن حسن نے تاجر سے کہا، چچا، میں آپ کی بیٹی مشترا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے کسی کام میں دخل نہ دیں۔ تاجر نے کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرو، وہ تمہارے قابل نہیں۔ حسن نے کہا، آپ فکر نہ کریں، بس شادی کے بعد جب میں آپ کی بیٹی کو لے جاؤں، آپ گھر بند کر کے کہیں دور چلے جانا اور نوکروں کو رخصت کر دینا۔ دوسرے دن حسن گھر آیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک نوکر روتا ہوا آیا، مالک قورمے میں نمک کم تھا، بیگم نے پوری دیگ میرے سر پر دے ماری۔ پھر ایک نوکرانی بھی روتی ہوئی آئی، بیگم نے میری چیوٹی کاٹ دی کیونکہ صفائی میں ذرا کمی رہ گئی۔ تاجر نے نوکر کو مرہم پٹی کے لیے بھیجا اور نوکرانی کو انعام کا لالچ دے کر چپ کروایا۔ پھر حسن سے کہا، دیکھ رہے ہو یہ گھر نہیں جہنم ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ۔ حسن نے کہا، چچا آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ اگلے دن نکاح ہوا اور مشترے کے ہاں کہنے پر قاضی نے نکاح پڑھا دیا۔ جب وہ تیار نہ تھی تو حسن ایک دیوانے کی طرح نکاح کا اقرار کرا کے نکاح مکمل کروا چکا تھا۔ پھر اس نے مشترے کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا جہاں کار کے ٹائروں کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ حسن نے کہا، یہ کار تمہارے قابل نہیں، تمہارے لیے شاہی سواری لاتا ہوں۔ پھر اسے تانگے پر بٹھا کر لے گیا اور ایک ویران مکان میں بند کر دیا۔ اب مشترے کو وہ زندگی ملی جو اس کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ نہ خادمہ، نہ آرام، نہ خوشبودار کھانے، نہ ریشمی بستر، سب ختم ہو گیا۔ وہ ایک عام عورت کی طرح جینے پر مجبور ہو گئی۔ پیاس، بھوک، گرمی، تنہائی، سب نے مل کر اسے بدل دیا۔ رفتہ رفتہ سہولیات واپس ملنے لگیں۔ ایک پرانا سا پنکھا، ایک بوڑھی نوکرانی، پرانا کھانا، سادہ لباس۔ مگر اب مشتری وہ مشتری نہ رہی تھی۔ غرور اور اکڑ سب ختم ہو گئے تھے۔ 3 ماہ بعد حسن آیا
और एक खूबसूरत लिबास का डब्बा दिया। अंदर कीमती कपड़े, जेवरात और संहार का सामान था। मुश्तरी तैयार हुई तो हसन उसे एक शानदार बंगले में ले गया। मुश्तरी ने पूछा, ये किसका घर है? हसन ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारा बल्कि हमारा घर है। वो पहला घर तुम्हारी आजमाइश का मकाम था, तुम वहां से कामयाब होकर आई हो।